مودودی صاحب نے اپنے ایک خط میں یہاں بتایا تھا کہ چودھری محمد علی صاحب سے میرے ذاتی تعلقات 15-16 برس پرانے ہیں اور برادرانہ حد تک ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ میرے ہاں تشریف لاتے تھے اور میں ان کے ہاں جاتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی وہ ہمیشہ مجھ سے ملتے رہے۔ میں جب کبھی کراچی جاتا ہوں ان سے 2-1 ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں، اور چونکہ رات ہی کا وقت میری اور ان کی ملاقات کا ہو سکتا ہے، اس لیے ملاقات رات ہی کے وقت میں ہوتی ہے۔ یہ اس شبے کے ازالے کے لیے تھا جو لوگوں نے کہا تھا کہ تعلقات بھی صحیح تو یہ رات ہی کو کیوں ملتے ہیں آپ ان سے؟ شاعر یہ نہیں تھے، ورنہ سیدھی بات ہے کہ تمہاری ساری شاعری شب وصال کہتی ہے، روز وصال کبھی نہیں کہتی، تو مجھ پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ بہرحال اب چودھری صاحب جو شخص تھے، میں تو ان کی کلیگ کیا، دفتر میں ہم ساتھ تھے، ان کی وجہ سے بیوروکریسی کے جتنے بھی لوگ یہاں مسلمان آئے تھے ان سب کے ساتھ ان کے تعلقات وابستہ ہو گئے۔ آتے ہی انہیں ریڈیو کے اوپر ان کی تقاریر کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوچیے عزیزان من، جو آخری دم تک اپریل 1947 تک یہ کہتے تھے کہ یہ غیر اسلامی تحریک ہے اور اس کا ساتھ دینا، اس کی تائید کرنا یہ کافرانہ فعل ہے، آتے ہی ریڈیو اسٹیشن سے ان کی تقاریر کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پاکستان کے کئی بڑے بڑے شہروں میں ان کے جلسے ہونے شروع ہو گئے، اور یہاں آ کر بھی انہوں نے یہ آئے اس لیے تھے، ان کی نگاہ، سیاسی نگاہ بڑی دور رس تھی۔ اقبال تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، قائد اعظم کے متعلق انہیں معلوم تھا کہ وہ آخری زندگی کے دن گن رہے ہیں بیچارے۔ اس کے بعد انہیں معلوم تھا کہ اس قد و قامت کا کوئی بھی ایسا لیڈر ان میں موجود نہیں ہے جو ہماری مخالفت کر سکے یا ہمارے راستے میں روڑے اٹکا سکے۔ لیکن اس کے باوجود جب تک 4 دن بھی جو قائد اعظم یہاں زندہ رہے، سنیے یہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے۔ یہاں پہنچ کے پاکستان میں قائد اعظم گورنر جنرل تھے یہاں کے، ان کے رسالہ ترجمان القرآن کا پہلا پرچہ جون 48 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے تحریک پاکستان وغیرہ کی، ہندوستان کی سیاسی تحریک پر تبصرہ کیا تھا، بڑا طول طویل، اور آخر میں لکھا تھا یہ بحث ان سب لوگوں کا منہ کالا کر دینے والی ہے جنہوں نے پچھلے ربع صدی میں ہماری سیاسی تحریکوں کی قیادت فرمائی ہے، منہ کالا کر دینے والی۔ اور اس کے بعد اگلا پرچہ 48 اگست کے پرچے میں انہوں نے یہ لکھا تھا، پوری کی پوری جماعت اسلامی تحریک پاکستان کے موافقین جتنے تھے ان کے متعلق یہ ساری جماعت بازیگروں سے پٹی پڑی تھی جنہوں نے عجیب کلا بازیاں کھا کر دنیا کو اپنی سیرت اور کھوکھلے اخلاق کا تماشا دکھایا، اور اس قوم کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی جس کے وہ نمائندہ بنے ہوئے تھے۔ یہ چیزیں یہاں پھیلائی جا رہی تھی۔ قائد اعظم سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے قائد اعظم کا انتقال ہوا، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ انہوں نے ان کے جنازے کی نماز میں بھی شرکت نہیں کی۔ ایک دفعہ میاں طفیل محمد اور پروفیسر غفور صاحب نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سرگودا کے اجتماع میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ مولانا مودودی اور خود انہوں نے، یعنی میاں طفیل اور پروفیسر غفور، مولانا مودودی اور خود انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی جو ہے وہ بھی بڑی فخر سے کہا کرتے ہیں کہ میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے نماز جنازہ، مولانا مودودی خود انہوں نے بھی قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا مولانا مودودی بھی قائد اعظم کو اپنا قائد تسلیم کرتے تھے، تو یہ جواب دیا گیا کہ مولانا مودودی خود قائد ہیں، اس لیے وہ قائد اعظم کو اپنا قائد کیوں مانتے؟
پاکستان آنے کے بعد 12 آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مولانا مودودی خود ان کے کہنے کے مطابق علامہ اقبال کی دعوت پر یہاں آئے تھے ان کے مشن کو پورا کرنے. انہوں نے قائد اعظم کی انہوں نے اقبال کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی تھی، حالانکہ اقبال کی ان پر اور احسانات تو چھوڑیے، یہ خود کہتے تھے کہ اقبال میرا مادی سہارا تھا، لیکن نہ تو ان کی مرض الموت کے زمانے میں ان کی عیادت کے لیے یہ وہاں گئے، پاس ہی تھا یہ دارالاسلام پٹھان کوٹ جہاں سے لاہور آنا ہوتا تھا، نہ ان کی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی تھی. اور قائد اعظم کے متعلق تو ابھی آپ نے سن لیا ہے کہ کس دھڑلے سے وہ کہتے ہیں. بہرحال اب یہاں پہنچنے کے بعد کیا کہنا شروع کیا، اس پہ ایک دفعہ پھر نظر ثانی کر دیجئے، ذہن میں اس کو تازہ کیجئے کہ آخری لمحے تک مخالفت کی، یہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ کچھ کہا، اور جب اس طرح سے اپنے یہاں پاؤں جما لیے تو کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے قومی تحفظ کے لیے کوشش کی، ہم نے چہ دلاور است دزدے کے بکف چراغ دارد. کم از کم دیوبندی یا بریلوی حضرات نے یہ نہیں کہا تھا یہاں آنے کے بعد کہ ہم نے پاکستان بنانے کے لیے کوشش کی. احرار والے تو میں سمجھتا ہوں ان سب میں دیانتدار تھے، انہوں نے آ کے اعتراف کر دیا کہ یہ